براق پہ حضور دو عالم کا جب سفر مکمل ہوا اور تمام انبیاء کرام کی امامت حضور دو عالم کر چکے، اب پھر جبرائیل امین کی قیادت میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو سب سے پہلے آسمان کے جب دروازے پہ پہنچے، جبرائیل امین نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو بتایا گیا کہ جبرائیل امین۔ تو پوچھا کہ ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو بتایا کہ ہاں محمد رسول اللہ۔ تو پھر وہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا، اور حضور دو عالم وہاں پہلے آسمان کے اوپر جب گئے تو اس آسمان کے اوپر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ تو سلام حضرت آدم علیہ صلاۃ والسلام نے پیش کیا کہ السلام علیکہ یا نبی الصالح یا ابن الصالح، کہ اے نبی صالح، اے صالح بیٹے، تم پر سلامتی ہو۔ تو پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، اور حضور دو عالم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی دائیں طرف کچھ لوگ ہیں، کچھ بائیں طرف ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دائیں طرف ان کی جنتی اولاد ہے اور بائیں طرف جہنمی اولاد ہے۔ جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ خیر اسی طرح پھر دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب دوسرے آسمان پہ پہنچے تو پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور دو عالم کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اسی طرح پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، پانچویں پہ حضرت ہارون، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، اور اسی طرح ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اب وہیں پہ ساتویں آسمان پہ بیت المعمور بھی ہے، جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جو بالکل خانہ کعبے کی سیدھ میں ساتویں آسمان کے اوپر تمام کے تمام فرشتوں کا قبلہ بنایا گیا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو وہاں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ اب یہ سفر یوں ہی جاری ہے۔ ساتویں آسمان سے جب آگے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے تو سدرۃ المنتہا آیا۔ اب سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جڑیں چھٹے آسمان کے اوپر، اور اس کی جو تنے ہیں، جو اس کی شاخیں ہیں، وہ ساتویں آسمان کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ اتنا بڑا درخت، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے، اور وہاں پہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں، کہ جو 2 خفیہ جنتی نہریں اور 2 فرات اور نیل، یہ 4 نہریں وہاں سے بہہ رہی ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا بھی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ اب جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگے نا، تو قربان جائیے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس، وہاں سے اٹھا کے لائے، لیکن اب یہاں آ کے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ایک قدم بھی اگر آگے بڑھاتا ہوں نا تو میرے جو پر ہیں وہ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے پھر آگے کی طرف بڑھے۔ آگے مقام مستوی پہ جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں، پھر مقام مستوی کے بعد آگے عرش آتا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ جب عرش سے آگے حضور دو عالم پہنچتے ہیں تو پھر وہاں کب اور کہاں کی باتیں ختم، سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، یہ ایسی جگہ تھی۔ اب وہ اعلیٰ حضرت محمد رضا خان کہتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 برس کی راہ ہے، اتنا لمبا راستہ ہے زمین سے سدرۃ المنتہا تک۔ اب پھر سدرۃ المنتہا کے بعد آگے جو مقام مستوی کے بعد عرش آیا، تو عرش کے 70 حجابات ہیں، 70 پردے ہیں، اور ہر ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 برس کی راہ ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ تو اب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش سے بھی آگے بڑھے تو وہاں پھر جہاں تک ان کے رب نے چاہا حضور دو عالم کو بلایا، حضور دو عالم گئے، اپنے رب کا جی بھر کے دیدار کیا، اور پھر رب نے جو باتیں کی وہ کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
وہ رب نے جو راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی وہ کی، اور اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ اور جب حضور دو عالم واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہیں۔ جب چھٹے آسمان پہ حضور دو عالم آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہے، مجھے اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، لوگ اتنی نہیں پڑھتے۔ تو یوں حضور دو عالم واپس گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے، یہاں تک کہ بالآخر 5 نمازیں رہیں گی، اور رب نے فرمایا کہ ہیں 5، پڑھو گے 5 ہی لیکن ثواب 50 کا ملے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ پڑھو گے 1 ثواب 10 کا ملے گا، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ تو یوں پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، اور پھر جنت سے ہی جبرائیل امین نے حضور دو عالم کے لیے جہنم کا جو پردہ تھا وہ ہٹا دیا، اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمیوں کو جہنم کے اندر مختلف عذابات میں دیکھا۔ پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرما کے رات کے اس چھوٹے سے اور مختصر حصے میں واپس زمین کے اوپر آ گئے۔ یہ تھی میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ خیر واقعہ بڑا طویل ہے، بہت اس کے اندر گفتگو ہے، لیکن ہم نے کوشش کیا ہے کہ مختصراً آپ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس مقدس مہینے کے اندر عبادتیں کرنا قبول و منظور فرمائے۔